مرکزی مسئلہ یہ آیت ہے. اس میں پہلے سمجھ لیں سارے دیوبندی سارے اہل حدیث آج وہ پتہ چلا نا تو ساڈا اہل حدیث نے انہیں درس ہی کوئی نہیں سنیا, اٹھ کے ٹر گئے. اگے پیچھے سنتا ہے, اج انہیں سنیا انہیں پتہ سی بھی کوئی نہ کوئی عقیدہ اہل سنت کی گل قرآن چوں نکل آنی ہے تے میں مننی, کیونکہ سانو جتھے مولویاں لایا سی اوتھے ہی رہنا ہے. انہاں تو وڈا مقلد دنیا چ کوئی نہیں, ویسے نہ رکھے غیر مقلد. ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے اور 2 ٹکے کے مولویوں کی تقلید کرتے پھرتے ہیں, اور ہم صرف امام اعظم ابو حنیفہ کی کرتے ہیں جنہوں نے 20 صحابہ سے علم حاصل کیا ہے. خیر یہ موضوع نہیں آج, تقلید پہ پھر صحیح. قل لا, اے میرے محبوب قرآن پکڑاؤ جی, جلدی کرو بھائی. ایک آیت آپ کو پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے مشرکین کے مطالبے کیا تھے. پہلے ان کے مطالبے سمجھے بھائی, گرمی شرمی چھڈو, میرے وال سنو, موضوع بڑا کمال دا ہے. آپ پہلے ان کے مطالبے سمجھ لیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ حقیقت ہے کیا. کون سے وہ مطالبے تھے جس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی. بس یہ ابھی میرے سامنے آ رہی ہے, سورہ بنی اسرائیل کی آیا نمبر 90 آ گئی جی. توجہ ہے سب کی انشاءاللہ. وہ کہتے تھے, وقالو کہتے تھے, لن نؤمن لک, ہم تم پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے, حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا, جب تک کہ آپ زمینوں میں ہمارے لیے نہروں کا نظام نہ جاری کر دو. او تکون لک جنت من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا, ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب آپ ہمارے لیے کھجوروں کا انگوروں کا باغ نہ بنا دیں اور باغوں کے درمیان نہریں بھی نہ چلا دیں. او تسقط السماء, یا پھر آپ آسمان سے چلے جائیں, کما زعمت علینا کسفا او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا, ہاں آپ جائیں اور اوپر سے ہمارے لیے فرشتے لے کر آئیں. او یکون لک بیت من زخرف او ترقى فی السماء ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا نقرؤہ قل سبحان ربی هل کنت الا بشر رسولا. وہ کہتے تھے باغ بناؤ, نہریں چلاؤ, یا پھر ہمارے لیے سونے کے گھر بناؤ اور پھر سیڑھی لگا کر آسمان پہ چڑھ جاؤ, آسمان سے فرشتہ ہمارے لیے رکا لائے, اللہ رکا بھیجے, میں ہم تب کلمہ پڑھیں گے, نہیں تو ہم ایمان لانے والے. اس کے جواب میں رب نے فرمایا, قل لا, میرے محبوبہ فرما دیے, لا اقول لکم, میں نے تم سے نہیں کہا اور میں تم سے نہیں کہتا کہ عندی خزائن اللہ, کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. میں نے یہ تم سے کہا کہ میرے پاس کوئی اللہ کے خزانے ہیں کہ جو تم کہتے جاؤ میں تمہیں لا لا کے, یہ میں نے دعویٰ کیا ہی نہیں. سارا مجمع بولے بھائی, یہ میں نے دعویٰ, میرا دعویٰ یہ ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں, مجھ پر نبوت کی دلیل مانگو وہ تمہیں پیش کروں گا. اور یہ کیا ہوا کہ تمہارے منہ مانگی فرمائشیں پوری کروں؟ میں نے کب کہا تھا اندی خزائن اللہ, کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. اب توجہ سے بات سمجھیے گا کہ جب انہوں نے یہ کہا تو حضور نے یہ بات کن سے کہی؟ بس یہ نہیں بولو گے ماشاءاللہ بھائی, یہ بات کن سے کہی؟ بولیے, پھر بولے, کن سے کہی؟ یہ کافروں نو آکی سی, ہجے تک مولوی وہی پکی کیتی پھردے نے. نہیں سمجھے. کافروں نے کیوں کہا کہ اس کے پاس تو کچھ ہے ہی کوئی نہیں, اور آج کے مولوی بھی یہی آیت پڑھ کے کہتا ہے نبی کو کچھ نہیں جے, نبی کو کچھ نہیں ہے, معاذ اللہ, جو مانگنا ہے رب سے مانگو.
بھائی مانگیں گے تو رب سے، پر یہ تمہیں کس نے کہا کہ نبی کے پاس کچھ نہیں ہے؟ یہ تمہیں کچھ کس نے کہا ہے؟ تو پھر ہم کہتے ہیں کہ آؤ پڑھو بخاری کتاب الرقاق، صحابہ کرام سے حضور نے کیا فرمایا؟ اوتیتو مفاتیح خزائن الارض، اللہ نے مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی ہیں، اللہ نے مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں۔ تو جو حضور نے صحابہ کو فرمایا وہ اہل سنت کا ایمان ہے، وہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اور جو کافروں سے کہا وہ تم نے اپنے عقیدے میں کیوں لائے؟ جو کافر میرے نبی پر کل اعتراض کرتے تھے وہ آج تم کر کے موحد کیسے بن گئے، مسلمان کیسے بن گئے، توحید و سنت کے ٹھیکیدار کیسے بن گئے، تم شیخ الحدیث کیسے بن گئے، شیخ الاسلام کیسے بن گئے؟ یاد رکھو عقیدہ وہابیوں والا نہیں چلے گا، رب کے قرآن کا چلے گا، سرکار کی زبان کا چلے گا، اور محمد کے صحابیوں والا چلے گا۔ قُلْ اقول لکم، فرما دیجئے میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ اندی خزائن اللہ، کہ اللہ کے خزانے میرے پاس ہیں، اللہ کے پاس ہیں۔ بولو اللہ کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ مجھے دیتا ہے۔ اب کتنا دیتا ہے؟ نہیں، آپ توجہ میری طرف کریں گے تو مزہ آئے گا، نہیں تو نہیں آئے گا۔ بھائی کتنا دیتا ہے؟ مولوی تکڑی لے کے بیٹھ گیا، میں نے کہا جاہل تجھ سے پوچھ کے دیتا ہے؟ نہیں سمجھے، میں نے کہا تجھ سے پوچھ کے دیتا ہے؟ تو کون ہوتا ہے یہ کہنے والا؟ دینے والا خدا ہے، لینے والا مصطفیٰ ہے۔ تو زبان بند کر قرآن سے پوچھ لے۔ والا سوفا یوتیکا، ہوں میں ہکا لوا تو تھوڑا ٹائم بہت لگ جائے گا، تو پیسے تسی انج دینے کوئی نہیں، نہ تسی سبحان اللہ بھی مانگ کے لینی پیندی ہے، پر عقیدے دے خطیب پھر بھی تکڑے ہوندے نے۔ توجہ، اے میرے محبوب، والا سوف یوتیکا، نہ یوتیکا فعل مضارع ہے، دے رہا تھا آپ لے رہے تھے، کہا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، میں نے تو نبیوں کو نبوت بھی تیرے سبب عطا کی ہے۔ آؤ جی، یوتی کا دے رہا تھا آپ لے رہے تھے، یوتی کا دے رہا ہوں آپ لے رہے ہیں، فعل مضارع ہے نا، یوتی کا میں دیتا رہوں گا آپ لیتے رہیں گے۔ اب ہم کہاں جائیں؟ دینے والا بولے 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 بولے، عقیدے کا مسئلہ ہے، دینے والا ہم کہاں جائیں؟ تو نبی کریم نے خود فرمایا نا، مجھ سے سن لو، آپ نے فرمایا کہ بھائی انما انا قاسم، میں ہوں تقسیم کرنے والا، واللہ یعطی، اور اللہ دینے والا ہے۔ مگر میں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اللہ کے خزانے ہی میرے پاس ہیں اس کے پاس، وہ مجھے دے رہا ہے۔ ولا عالم الغیب، اور نہ میں نے یہ کہا تھا کہ میں خود غیب جانتا ہوں۔ بولو میں خود غیب، اس پر مولویوں نے لکھا ہے وہ جی نبی کو پردے کے پیچھے کا ہی نہیں پتا، معاذ اللہ، یہاں تک کہہ دیا۔ میں نے کہا بھائی ایسا نہ کر، قرآن پاک میں آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے غیب کی خبریں اپنے نبیوں کو عطا فرمائی ہیں، غیب کے علوم اپنے نبیوں کو، جیسے کہ یہ میرے سامنے ہے، ذالک من انباء الغیب نوحی الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی ہے۔ سورہ آل عمران آیا نمبر 44 پڑھی ہے میں نے، ایک حصہ اس کا۔ اب آگے آئیے، تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، یہ غیب کی بعض خبریں ہیں جن خبروں کی
ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی ہے۔ اب یہ کہتے ہیں جی اللہ نے دتا ہی کوئی نہیں، دتا ہی کوئی نہیں۔ تو میں نے کہا یہ کیا ہے؟ یہ سورہ ہود آیت نمبر 49۔ آگے چلیے، اللہ فرما رہے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 179 میں، بولو 179 میں، وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ ہر ایرے وغیرہ نتھو خیرے کو، یعنی ہر کسی کو غیب پر مطلع کرے، ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، مگر وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے چن کے غیب کی خبریں عطا فرماتا ہے۔ آگے آؤ جناب، سورۃ الجن آیا نمبر 26 اور 27، عالم الغیب، کہو سبحان اللہ۔ عالم الغیب، اللہ ہے غیبوں کا جاننے والا، فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ کسی کو بھی غیب پر مطلع کرتا، بولو بھائی، وہ اپنے غیب کا اظہار کسی پر بھی فرماتا، الا من ارتضی من رسول، سوائے ان رسولوں کے جن کو وہ چن کر پسند فرما لیتا ہے۔ تو اللہ اپنے رسولوں کو غیب کی خبریں عطا۔ اب اس پر اہل سنت کا عقیدہ سن لیں، اور بڑے بڑے دارالعلوم دیوبند کے مفتی سعید سے لے کر، سعید پالن پوری صاحب سے لے کر، کراچی کے مفتی شفیع تک، اور مفتی شفیع صاحب سے لے کر ان کے جتنے بھی آپ پڑھ لیں، فقیہ الامت ان کے محمود الحسن گنگوہی تک، سب نے ہم پر جھوٹ لکھا ہے، بڑے دھڑلے سے کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے، کہ ان کو عقیدہ اہل سنت کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ بولو، ان کو عقیدہ اہل سنت کا، اور یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں توحید کے نام پر، اور ہم پر شرک کے فتوے۔ اب سنیے ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ بعض علماء کی تحقیق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی طرف صراحتاً علم غیب کی نسبت نہیں کی، علم غیب کی نسبت ہے، بلکہ اظہار غیب اور اطلاع علی الغیب کی نسبت کی ہے۔ اس لیے یوں کہنا چاہیے کہ انبیاء علیہ السلام پر غیب ظاہر کیا گیا ہے۔ بولو، انبیاء علیہ السلام پر غیب ظاہر کیا گیا ہے، یا ان کو غیب پر مطلع کیا گیا، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے غیر سے علم غیب کی بلا استثناء نفی فرمائی ہے، اس لیے یوں نہیں کہنا چاہیے کہ نبی کو علم غیب ہے۔ وہ سن رہے ہو؟ یوں نہیں کہنا چاہیے کہ نبی کو علم غیب ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب دیا گیا ہے۔ بولو، علم غیب، یعنی عبارت میں کوئی ایسا کرینہ ہو جس سے معلوم ہو کہ اس علم سے مراد عطائی ہے۔ بولو، ذاتی۔ تو آج کے بعد شرم آنی چاہیے ان کو اہل سنت پر الزام لگاتے ہوئے۔ ایک اور سنیں، امام اہل سنت، امام عشق و محبت، امام احمد رضا خان اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، پڑھیے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے ملفوظات جلد نمبر 3 اور صفحہ 47 سے پڑھ رہا ہوں کہ علم جب مطلق بولا جائے، خصوصاً جب کہ غیب کی طرف مضاف ہو، تو اس سے مراد علم ذاتی ہوتا ہے۔ بولیے، اس سے مراد علم ذاتی ہوتا ہے۔ اس کی تشریح حاشیہ کشاف پر میر سید شریف رحمۃ اللہ علیہ نے کر دی ہے، اور یقیناً حق ہے، کوئی شخص کسی مخلوق کے لیے ایک ذرہ کا بھی علم ذاتی مانے تو یقیناً کافر ہے۔ بولو، یقیناً۔ تو ذاتی علم کس کی صفت ہے؟ تو گھر کے بولو نا یار، ذاتی علم کس کی صفت ہے بھائی؟ آگے سن لیجئے، غیب کی، آگے سنیے، ہمارے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب ثابت ہے۔ بولو، علم غیب ثابت ہے۔ اس کے باوجود ہم نبی پاک کو عالم الغیب نہیں کہتے، عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ بولیے، عالم الغیب صرف اللہ ہے، کیونکہ عالم الغیب کا لفظ عرف اور شرع میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص ہو چکا ہے۔ اس کی نظیر یہ ہے کہ ہم کبھی بھی
محمد عز و جل کہتے کیوں؟ عز و جل اللہ کی صفت ہے، بولیے عز و جل، اگرچہ حضور جلیل بھی ہیں، عزت والے بھی ہیں، پر یہ لقب اللہ کا ہے، بولیے لقب۔ اسی طرح ہم نے کبھی بھی محمد تبارک و تعالی کہا، بھائی اونچی بولو نا یار، محمد تبارک و تعالی کہا، اگرچہ محمد بابرکت بھی ہیں اور اعلیٰ بھی ہیں، مگر یہ لقب اللہ تعالیٰ کا ہے۔ مخلوق کو عالم الغیب کہنا مکروہ ہے، الامن والولا سے اعلیٰ حضرت کا فتویٰ پیش کر رہا ہوں، مخلوق کو عالم الغیب کہنا مکروہ ہے۔ ہاں یوں کوئی حرج نہیں ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے، اللہ کے بتائے سے امور غیب پر ان کو بھی اطلاع ہے، بولیے ان کو بھی اطلاع یہ ہے۔ اب آخری حوالہ سن لیں، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی سارے پڑھیے رحمۃ اللہ علیہ، آخری حوالہ پیش کر رہا ہوں، خالص الاعتقاد صفحہ 38 اور 39، اس پہ عبارت پیش کر رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ غیر خدا کے لیے ایک ذرے کا بھی علم ذاتی نہیں ہے، بولو ذاتی، تو ظالموں برابری کیسے ہو گئی؟ پھر کیوں کہتے ہو کہ تم نے نبی کا علم اللہ کے برابر کر دیا ہے؟ ایک ذرے کا علم بھی بولو ذاتی، جتنا ہے رب کی عطا سے ہے، اس قدر ضروریات دین سے ہے، اور منکر کافر ہے، بولیے اس کا منکر ہے بلا شبہ۔ دوسرا فتویٰ سنیں، بلا شبہ غیر خدا کا علم معلومات الہیہ کو حاوی نہیں ہو سکتا، یعنی اللہ کا علم کسی غیر کا علم ہے، مخلوق کا علم ہے، اللہ کے علم کے حاوی نہیں ہو سکتا۔ مساوی تو درکنار، یعنی برابر تو درکنار، تمام اولین و آخرین، انبیاء و مرسلین و ملائکہ مقربین، سب کے علوم مل کر علوم الہیہ سے وہ نسبت نہیں رکھ سکتے جو کروڑ سمندروں سے ایک ذرہ سی بوند کے کروڑویں حصے کو، کہ وہ تمام سمندر اور یہ بوند کا کروڑواں حصہ دونوں متناہی ہیں، متناہی کو متناہی سے نسبت ضرور ہے، بخلاف علوم الہیہ کے غیر متناہی در غیر متناہی در غیر متناہی، اور مخلوق کے علوم اگرچہ عرش و فرش، شرق و غرب، جملہ کائنات از روز اول تا روز آخر سب کو محیط ہو جائیں، آخر متناہی ہے نا، عرش و فرش دو حدیں ہیں، شرق و غرب دو حدیں ہیں، روز اول روز آخر دو حدیں ہیں، جو کچھ دو حدوں کے اندر ہے سب متناہی ہے، بالفعل غیر متناہی کا علم تفصیلی مخلوق کو مل ہی نہیں سکتا، تو جملہ علوم خلق کو علوم الہی سے اصلاً نسبت ہوتی ہی محال، اصلاً نسبت ہوتی ہے محال قطعی ہے، نہ کہ معاذ اللہ تواہم مساوات۔ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ سارے نبیوں رسولوں ملائکوں کا علم اللہ کے علم کے کسی حصے کے کروڑویں 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 حصے کے بھی برابر نہیں ہو سکتا، بولیے کسی کروڑویں کے کروڑویں حصے کے برابر بھی، تو پھر یہ کیسے جھوٹ بولتے ہیں کہ تم نے نبی کا علم اللہ کے برابر کر دیا؟ اسی کا نام شیخ الاسلام تقی عثمانی رکھا تم نے، اسی کا نام رکھا شارح حدیث ہے، کچھ تو حیا کرو، لوگوں کو صحیح عقیدے سے گمراہ کرتے ہو، اور ہم پر شرک و بدعت کے فتوے۔ اب آگے سنیے جناب، یوں ہی اعلیٰ حضرت فرما رہے، یوں ہی اس پر اجماع ہے کہ اللہ عز و جل کے دیے سے انبیاء کرام کو کثیر وافر غیبوں کا علم ہے۔ ہن سارے نہیں بولے، سنیو تھوڑا ہی رو گے، تسی اپنی باری بڑے ڈھیلے ہو جاتے ہو۔ وافر علم ہے، یہ بھی ضروریات دین سے ہے، جو اس کا منکر ہو کافر ہے کہ وہ سرے سے نبوت کا ہی منکر ہے، یہ مسلمان ہو سکتا نہیں۔ اور تیسری بات اب اگلی سنیے، اس پر بھی اجماع ہے کہ اس فضل جلیل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ تمام انبیاء
تمام جہاں سے اتم و اعظم ہے۔ اللہ عز و جل کی عطا سے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنے غیبوں کا علم ہے کہ جن کا شمار اللہ عز و جل ہی جانتا ہے۔ مسلمانوں کا یہاں تک اجماع تھا، مگر عالم الغیب پھر بھی اللہ ہے۔ اب سمجھیے، قل لا اقول لکم، میں نہیں کہتا تم سے کہ اندی خزائن اللہ، کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیبہ، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں خود سے غیب جانتا ہوں، ولا اقول لکم انی ملک، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ تم نبی ہو، کھاتے ہو، نبی ہو، پیتے ہو، نبی ہو، بازاروں میں چلتے پھرتے ہو، اور کہتے تھے جناب مالی حاضر رسولی یاکل الطعام ولا تمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے جو بازاروں میں چلتا بھی ہے اور کھانا، فرمایا بھئی نہ چلنا پھرنا، نہ کھانا پینا یہ تو فرشتوں کی صفت ہے، نبیوں کی تھوڑی ہے۔ جیسے سارے نبی چلتے پھرتے رہے میں بھی چل پھر رہا ہوں، جیسے سارے کھاتے پیتے رہے میں بھی کھا پی رہا ہوں۔ میں نے کب کہا تھا کہ میں فرشتہ ہوں؟ اب سنو، ان اتبع الا ما یوحی الیہ، تم مجھ سے مانگتے ہو، مجھ سے ہر مسئلہ پوچھتے ہو، مجھے کہتے ہو یہ کرو، ارے میں تو وہی کرتا ہوں جس کی میری طرف وحی ہوتی ہے۔ تو پتہ چلا حضور کو ذاتی علم نہیں ہے، وحی سے ہوتا ہے۔ حضور کا ذاتی اختیار نہیں ہے، وحی سے ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، قل، ان سے فرما دیجئے، هل يستوي الاعمى والبصير، کیا اندھا اور آنکھوں والے برابر ہو سکتے ہیں؟ بولو، اندھے اور آنکھوں والے برابر؟ یعنی جنہوں نے میرے نبی کو سمجھا ہے وہ ہیں آنکھوں والے، اور جنہوں نے نہیں سمجھا، نہیں سمجھے تو جنہ دا امام الحاجی نہ ہوئے نہیں ستے پہ ہوتے۔ جب امام الحاج صاحب ہی اندھے ہو تو اللہ تو کہہ رہا ہے قل یستوی الاعمی والبصیر، آنکھوں والے اور نبینے برابر۔ یہاں ان کا جتنا بڑا اندھا ہوتا ہے اتنا بڑا حافظ الحدیث لکھ دیتے ہیں، اور ظالموں کچھ تو خدا کا خوف کرو۔ اب آنکھوں والا کون ہے؟ ابو جہل نے دیکھا یا نہیں؟ سارے بولو نا یار، ابو لہب نے دیکھا یا نہیں دیکھا؟ اور سب نے دیکھا، پر اللہ کہتا ہے آنکھ والا وہی ہے جس نے ایمان سے دیکھا، جس نے ادب سے دیکھا، جس نے عشق سے دیکھا۔ اب چاہے بھینس جتنی آنکھیں ہوں، مگر جب میرے نبی کا عشق ہی نہیں ہے تو پھر سمجھ لو یہ آنکھوں والا۔ اور وہ عبداللہ ابن مکتوم اگرچہ ظاہری آنکھوں سے نبینا ہے، پر جب اس نے دل کی آنکھوں سے دیکھ لیا تو وہ بھی آنکھوں والا ہی بن گیا۔ افلا تتفکرون، تم فکر کیوں نہیں کرتے، تفکر کیوں نہیں حاصل کرتے؟ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ، آپ اس قرآن کے ذریعے سے ان کو ڈرائیے، یخافون، انہیں ڈرائیے، ان یحشروا الی ربہم، جو اپنے رب کی طرف اٹھائے جانے والے ہیں اور جو ڈرتے ہیں، یخافون ان یحشروا الی ربہم، یخافون جو ڈرتے ہیں، ان یحشروا الی ربہم کہ ہم نے رب کی بارگاہ میں جانا ہے۔ واما من خاف مقام ربہ جنتان لیس لہم من دونہ، اے میرے محبوب انہیں ڈرائیے جو اپنے رب کی طرف اٹھائے جانے سے ڈرتے ہیں کہ ولی ولا شفیع لعلہم یتقون، ان کے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی شفیع، کوئی بھی حمایتی، کوئی ان کا مددگار رب کے مقابلے میں نہیں ہوگا۔ بولو، رب کے مقابلے میں نہیں ہوگا، کوئی نہیں ہوگا۔ پر من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، جن کو اللہ اجازت دے گا وہ ضرور شفاعت کریں گے۔ حضور نے فرمایا انبیاء بھی شفاعت کریں گے، اور شہداء بھی شفاعت کریں گے، اور میری امت کے علماء بھی شفاعت کریں گے، میری امت کے قاری بھی شفاعت کریں گے، میری امت کے حاجی بھی شفاعت کریں گے۔ ذرا زور سے کہو نا، میری امت کے سخی بھی کریں گے، میری امت کے مجاہد بھی کریں گے، میری امت کے شہید بھی کریں گے۔ پھر بھی جو بچ گئے میں خود کروں گا، پھر جو بچ گئے میں خود، اور پھر بھی جو بچ گئے حضور نے فرمایا اللہ خود اپنی 3 لبیں بھر کر
جہنم سے میری امت کو نکالے گا۔ میرا خیال ہے ساری کائنات تے اللہ دی کوئی لب کافی ہے۔ اس حدیث دا سیدھا مطلب یہ ہے کہ حضور دا امتی رب نے جنت وچ رہن جہنم وچ رہن دینا ہی کوئی نہیں۔ بولو جہنم میں رہنے دینا، یہ مطلب یہ نہیں بھی ہن تسی صبح دی نماز ہی نہ پڑھیا جائے، یہ بھی مطلب نہیں ہے۔ کیوں کہ جہنم وچ ایک ساہ لینا بھی اوکھا ہے، تے جیڑا اپنی عملہ دی وجہ تو مسلمان ٹر گیا اون دی بھی خیر ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ حق سچ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔